کچھ روزے کی برکات بھی بتا دیجیے گا ماشاءاللہ جی۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مقدس ایک ایسی اللہ کی پاک کلام ہے کہ جس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، چومنا بھی ثواب ہے، بے شک۔ اور اس کے بعد اٹھا کے سینے کے ساتھ لگانا بھی ثواب ہے، اور سر پر احترام سے محبت سے رکھنا یہ بھی ثواب ہے۔ کیا کہیں گے؟ یہاں تک نہیں ہے کہ اگر یہ قرآن مقدس اگر آپ لے کر مسجد میں رکھ دی جائے تب بھی آپ جو ہے برکات سے خالی نہیں ہے۔ اگر آپ یہ قرآن مقدس جو ہے اپنا کسی حافظ قرآن کو لے کر دیتے ہیں، قرآن مقدس جو ہماری ماؤں بہنیں گھروں میں پڑھنے والی ہے ان کا لے کے دیتے ہیں، تو جب تک وہ پڑھتے رہیں گے آپ بھی اس کی برکات سے جو ہے مالا مال ہوتے رہیں گے۔ اور قرآن مقدس یہ وہ ہے کہ آپ دنیا کے اندر کوئی کتاب بھی پڑھیں، زیادہ سے زیادہ آپ 2 مرتبہ پڑھیں گے، آپ کا تیسری مرتبہ اس کتاب کو دیکھنا یا اٹھانے کے لیے جی نہیں کرے گا۔ لیکن دنیا کے اندر واحد ایک کتاب کلام اللہ ہے جس کو بار بار دیکھنے کو جی بھی کرتا ہے، پڑھنے کو بھی دل کرتا ہے، اور اس کو چومنے کو بھی دل کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن کی ایسی برکات ہیں کہ قرآن کے ساتھ جس چیز کی بھی نسبت ہوئی اللہ پاک نے ان نسبت والی چیزوں کو بھی بڑا مقام عطا فرما دیا۔ کیا کہیں گے؟ مثال کے طور پر مثال دے کر آگے عرض کروں گا کہ اگر قرآن مقدس کے ساتھ ایک کپڑا لگا ہے، کپڑے کی ویسے تو کوئی حیثیت نہیں ہے، بندہ اگر قیمتی کپڑا زمین پہ پڑا ہے تو کوئی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن جب قرآن مقدس کا غلاف خدا نخواستہ اگر الماری سے نیچے گرا نظر آتا ہو تو ایک چھوٹا سا معصوم بچہ بھی دوڑ کر اسے اٹھائے گا، اس لیے کہ یہ قرآن مقدس کا غلاف ہے، کیونکہ قرآن کے ساتھ نسبت ہے۔ اگر آج چاہتے ہو کہ ہمارے گھروں میں برکتیں آئیں تو پھر قرآن سے یاری لگانا ہوگی۔ آپ دیکھیں کہ جس وقت گھروں میں فجر کی نماز کا ماؤں بہنوں کا اہتمام ہوتا تھا اور فجر کی اذان کے بعد جن گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آتی تھی ان کی اولادیں دیندار تھی، واہ واہ واہ، اور ان کی اولادیں اٹھ کر مسجد میں جایا کرتی تھی، قاری صاحب کے پاس جاتی تھی، علماء کے قدموں میں جاتی تھی۔ اور جب سے ہمارے گھروں میں قرآن بند ہو گیا اور ہم نے قرآن کو الماری تک محدود کر دیا، اور جب سے ہم نے قرآن کو اٹھا کر مسجد تک رکھ دیا، اس وقت سے ہمارے گھروں میں برکات ختم ہو گئی، ہمارے اولادوں میں وہ قرآن کا جو ایک فیض تھا وہ رک گیا ہے۔ اس لیے میں آج آپ کی وسادت سے، آپ کے اس چینل کے ذریعے سے، آپ کی ٹیم کے ذریعے سے میں آج اپنے ماؤں بہنوں اپنے بھائیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہو کامیابی ملے تو پھر آپ کو قرآن سے یاری لگانا ہوگی۔ آپ چاہتے ہو ہمارے گھروں میں لڑائی ختم ہو پھر قرآن کی تلاوت کرنی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ہمارے خاندان جناب تقسیم نہ ہو تو پھر قرآن کی تلاوت کرنا ہوگی۔ یہ قرآن کی برکات وہ ہے کہ آپ غیر آبادی جگہ پر قرآن کی تلاوت کا نزول تلاوت کریں، خدا کی قسم وہاں پہ آبادی عام ہو جائے گی۔ یہ قرآن مقدس میں آپ کو ایک ادب کے حوالے سے اور جو ہے اس کی برکات کے حوالے سے عرض کرتا ہوں کہ علماء نے اس کو بیان کیا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک رات کو اندھیرے کے اندر میاں بیوی جا رہے تھے اپنی جانب منزل کی طرف، گھر کی طرف، تو راستے کے اندر قرآن کا کچھ حصہ جو ہے نا نقص ان کو ملا، تو انہوں نے اٹھا کر جو ہے نا اس کو سینے سے لگایا اور چلتے رہے۔ جب وہ گھر کے اندر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایسا کوئی جگہ نہیں ہے کہ جو اس کے ادب اور مقام والی کہ جہاں پر اس کو رکھا جائے اور ہم جو ہے آرام سے سو جائیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا کیوں نہ ہو کہ آدھی رات اس قرآن کے حصے کو میں، عورت نے کہا میں لگاؤں گی، اور قرآن کے جو ہے کچھ حصے کو جو ہے وہ جو ہے آدھی رات خامن نے کہا میں لگاؤں گا، تو اس طرح صبح ہو جائے گی، جب صبح ہوگی تو پھر کسی اچھے مقام پر ہم جو ہے اس کو رکھ دیں گے۔ خدا کی قسم یہ رات دونوں ترتیب سے انہوں نے اس طرح عمل کیا، جب اذان فجر تھی اس برکت کی وجہ سے، اس ادب کی وجہ سے، اس محبت و الفت کی وجہ سے اذان فجر کا وقت تھا، دونوں کو اللہ نے حافظ قرآن بنا دیا تھا۔ اللہ اکبر، واہ واہ واہ، کتنی عظمت کی بات ہے، کتنی فضیلت کی بات ہے کہ ابو بکر کو کوئی نہیں جانتا تھا، قرآن کی برکات سے صدیق اکبر بن گئے۔ واہ واہ، عمر کو کوئی نہیں جانتا تھا، قرآن سے نسبت ہوئی، قرآن کی برکات سے فاروق اعظم بن گئے۔ عثمان کو کوئی نہیں جانتا تھا، قرآن سے نسبت ہوئی، حیا کا پیکر بن گیا۔ علی مرتضیٰ شیر خدا پہلے صرف علی تھا، قرآن سے نسبت ہوئی، صحابی بھی بن گئے، اسلام کے ببر شیر بھی بن گئے، اسلام کے ہیرو بھی بن گئے، سنیوں کے پیر بھی بن گئے، اور اللہ رب العالمین کے شیر بھی بن گئے۔ حضرت امام حسن کو اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا دنیا جانتی ہے۔ اس لیے میں آج آپ کے ذریعے آخری بات کے ذریعے پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ اگر میں اور آپ لوگ کامیابی چاہتے ہیں، ہماری اولادیں اگر کامیابی چاہتی ہیں،
تو پھر انہیں قرآن کو سینے سے لگانا ہوگا، بے شک۔ قرآن کو انہیں پڑھنا ہوگا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے وہ منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے۔ دنیا یہ سوچتی ہے میرے مصطفیٰ کو دے کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کے مطابق، قرآن سے محبت، قرآن سے الفت، قرآن سے عقیدت کرتے ہوئے اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کیا کہنے جی، بہت ہی خوب۔